أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل أرأيتم من أخذ الله کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح اگر لے جائیں اللہ سمعکم تمہارے کان وابصارکم اور تمہاری آنکھیں وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پہ من الہ غیر اللہ تو کون ہے معبود مشکل کشا اللہ کے سوا یاتیکم بھی جو لے آئے تمہارے پاس یہ انظر دیکھیے کیفا کیسے نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں ثم ہم یصدفون پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں۔ قل ارائیتکم کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح ان اتاکم اگر آ جائے تم پہ عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک او جہرتاً یا ظاہر کر کے هل یہلک کو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں وما نرسل المرسلین اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبریاں سنانے والے و منذرین اور ڈر سنانے والے۔ فمن آمن و اصلح پس جو شخص کے ایمان لایا اور اس نے واصلح اپنی اصلاح کر لی فلا خوف علیہم تو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو یمسہم العذاب پہنچے گا انہیں عذاب بما کانوا یفسقون بدلے اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ گزشتہ آیات میں فرمایا کہ انسان کو جو زندگی میں طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی اللہ عذاب کی شکل میں سزا کی تنگی کی شکل میں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کبھی اللہ خوشحالی دے کر بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور جب بندہ کسی حال بھی اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا برابر سرکشی پہ قائم رہتا ہے تو پھر اللہ نے آخری آیت میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر اللہ ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں یہ فرمایا تھا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہلاکت پر الحمدللہ کہا
کہ اللہ نے ان ظالموں اور کافروں کی کو جڑ سے اکھاڑ دیا، یعنی ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اس پہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو شکر کا کلمہ ہے، تو اس موقع پر اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے کہ اس کی مثال ایسے جیسے انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب قیمتی ہیں، انسان کو سارے محبوب اور پیارے ہیں، لیکن کبھی کوئی عضو خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو ڈاکٹر کہے کہ اس عضو کو کاٹنا پڑے گا، اگر یہ کاٹا نہ تو بقیہ اعضاء کو بھی یہ خراب کر دے گا، تو پھر انسان خود ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کو کاٹ دیا جائے۔ اب جب وہ خراب عضو جو سب کو خراب کر دینے والا تھا، اس کو جب کاٹ دیا گیا تو مریض جس کا عضو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت دے دی، بچا لیا بڑے نقصان سے، اور اس کے اعزاء قارب دوست احباب بھی اس کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں صحت عطا کی، حالانکہ عضو کاٹا گیا ہے لیکن سب الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک عضو تو کٹ گیا لیکن بقیہ سارے اعضاء بچ گئے۔ اسی طرح کفر اور شرک اس زمین کا فساد ہے، تو چند ایک شر پسند اور شریر اگر دنیا سے چلے جائیں اور بقیہ دنیا کی بچت ہو جائے تو یہ الحمدللہ کی بات ہے، اس لیے اس کے اختتام پہ الحمدللہ کہا۔ اب آگے مضمون ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، آپ کہہ دیجئے ان سے ارأیتم، کیا تم خبر دیتے ہو، مجھے بتلاتے ہو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر لے جائیں اللہ تمہارے کان ہوتے ہوئے اللہ تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت نکال لیں، وابصارکم، تمہاری آنکھیں لے جائیں، آنکھیں ہوں لیکن آنکھیں دیکھ نہ پائیں، بینائی ان سے کھینچ لی جائے، یا اللہ تمہیں پیدائش ہی ایسی دیں کہ آنکھ ہو ہی نہیں، آنکھ کی جگہ بھی پیشانی ہو، یا آنکھ تو ہو لیکن آنکھ دیکھ نہ سکتی ہو، وختم علی قلوبکم، اور اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تمہارے دلوں کو نکارا کر دیں، تو من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ مشکل کشا تمہارا، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، یأتیکم بھی، جو تمہارے پاس ان چیزوں کو واپس لے آئے۔ اللہ کان کی سماعت کو ختم کریں تو کوئی ہے دنیا میں تمہارا کوئی معبود مشکل کشا الہ جو یہ سماعت تمہیں واپس دے دے؟ آنکھوں کی بینائی وہ ختم کرے تو کوئی بینائی دے دے، اور وہ دل کو مردہ کر دے تو کوئی اس دل کو زندہ کر دے، کوئی ایسا الہ اور مشکل کشا نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ اس لیے جب ان سب چیزوں کا خالق وہ ہے، ان پہ پوری قدرت اس ذات کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو بینائی دے، کسی کو قوت سماعت دے، اور کسی میں یہ طاقت نہیں، خواہ وہ اللہ کی برگزیدہ اور عظیم محبوب ہستیاں ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے پیغمبر ہوں، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہوں، لیکن یہ خدائی قدرت اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے محبوب اور مقرب ہو کر کے بھی وہ خدائی صفات کے حامل نہیں ہو سکتے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ تم سمجھ سکو اور اللہ کی توحید کو کے اوپر آ جاؤ تم۔ ثم ہم یصدفون، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ،
اگر آ جائے تم پہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، تمہیں کوئی خبر ہی نہ ہو، اچانک عذاب آ جائے، او جہرتاً یا ظاہر کر کے۔ ظاہر کر کے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے کچھ حالات عذاب کے سے بن جائیں، انسان پہ کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کوئی مشکل آئے، کبھی کوئی جھٹکا اس کو لگے، یہ جہر ہے عذاب میں، یعنی آہستہ آہستہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے، بغتتاً اچانک ناگہانی کوئی آفت آن پڑے، اور جہرتاً آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے تھوڑی پریشانی آئی، پھر زیادہ آئی، پھر زیادہ آئی، پھر اچانک بہت زیادہ بڑی کوئی مصیبت آن پڑی۔ حل یہلکو، تو نہیں پکڑے جائیں گے، نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الظالمون، مگر وہی لوگ جو ظلم کرنے والے ہوں۔ تو جب اللہ کا پیغمبر لوگوں میں موجود ہو، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے قوم ان کی بات نہ مانے، نافرمانی کرے، سرکشی کرے، اور اس پہ اللہ کا عذاب آئے، تو پھر اللہ کے جو بندے نیک ہوتے ہیں، پیغمبر کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی اللہ حفاظت کر لیتے ہیں، اور نافرمانوں کو اللہ عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ماننے والے محفوظ، اور قوم ساری غرق ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، ان پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، لیکن آپ اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا، وہ بھی اسی جگہ ہیں، لیکن ان پہ ہوا کوئی اثر نہیں کر رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب بھیجا، وہ بھی انہی میں موجود ہیں، ان کو زلزلے نے کوئی نقصان نہیں دیا، اور باقی سب جو نافرمان تھے ان کو اللہ نے ہلاک برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور جس زمین کے ٹکڑے پہ قوم کے لوگ تھے اس کو اٹھا کے پھر واپس پھینک دیا، ان کو برباد کر دیا۔ تو پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب آئے تو اللہ کے ماننے والے، پیغمبر کے اتباع کرنے والے بچا لیتے ہیں اللہ ان کو، اور اس کے بعد پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قوم پہ اگر عذاب آئے تو پھر ہر کس و ناقص اچھے نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اس میں تفریق نہیں ہوتی۔ ہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو ان میں سے جب کھڑا کریں گے تو وہ جنتی ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ دوزخی بنیں گے۔ لیکن دنیا کے لحاظ سے اگر پیغمبر کے بعد قوموں پہ عذاب آئے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ زلزلے آتے رہے، سیلاب آتے رہے، بڑے بڑے اہل اللہ بھی ان کی زد میں آ گئے، تو جب کسی نافرمان قوم پہ اللہ کا عذاب آئے تو اس میں نیک لوگ بھی اسی کے اندر وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں عموم کے لحاظ سے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں تھے جن پہ عذاب آیا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں سب پہ اجتماعی طور پہ معاملہ کرنا ہے۔ یہاں ایک خطہ ہے، اس پہ 20,000 لوگ ہیں، ان میں 1,000 اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں پھر چن چن کے نیکوں کو الگ نہیں کیا جائے گا، وہ سب پہ برابر آئے گا۔ ہاں آخرت میں اللہ نیکوں کو الگ کر لیں گے اور بروں کو الگ کر لیں گے۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے پیغمبروں کو، رسولوں کو، الا مبشرین، مگر ان کو خوشخبریاں سنانے والے بنا کر، وہ منذرین، اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ فمن آمن، پھر جو کوئی ان کی دعوت کے بعد ایمان لے آئے، واصلح، اور اپنی زندگی کو درست کر لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے، اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، تو پھر ان پہ قیامت کو کوئی خوف نہیں آئے گا، اور ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر جنت میں وہ چلے گئے، اب انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں کبھی جنت سے نکال لیا جائے گا، یا یہ نعمتیں کبھی ان سے چھن جائیں گی، یا یہ نعمتیں کم ہو جائیں گی، اس کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا۔
وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ حزن جو پیچھے ہو چکا اس کا کوئی غم، یعنی جو دنیا میں وہ محنت اور کوشش کر کے گئے اس پہ وہ خوش ہوں گے، اس کی انہیں کوئی پشیمانی نہیں ہوگی کہ وہ کیا دنیا میں کر کے آئے، وہ مطمئن ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ان پہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ، انہیں پہنچے گا عذاب، بما كانوا يفسقون، بدلے اس کے جو وہ اللہ کے حکم توڑتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔